الله من قرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ اس حادثے کی تاریخ ہے کہ ایک یہ حادثہ یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور دوسرے اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. تو یہ دو حادثے ایسے ہیں پیغمبر کی زندگی میں، اور بھی شہادتیں عزیزوں کی ہوئی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی. بدر سے لے کے حنین تک مسلسل حمزہ، جناب حمزہ جیسا شجاع اور شفیق چچا، جناب جعفر طیار جیسے انتہائی مخلص بھائی، بہت نزدیک ترین عزیزوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور دوستوں کی بھی. لیکن ان کی شہادتوں کے سال کو حضور نے کسی طرح کسی چیز سے منسوب نہیں کیا، مگر یہ دو ایسی بڑی شخصیتیں ہیں عالم اسلام کی، جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہ ان کی وفات اور شہادت بھی کہہ سکتا ہوں میں راہ جہاد میں من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اپنے گھر سے نکل پڑے اللہ کی طرف ہجرت کرے. تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہجرت کی تھی، انہوں نے کفر سے نکل کے، کفر کے ماحول سے نکل کے باہر آئے تھے، خود تو اللہ کے دین پہ تھے، اور ان پر شدید ترین مصائب گزرے ہیں جب عربوں نے مل کے ان کا بائیکاٹ کیا. اور جناب ابو طالب کا ایک ٹھکانہ پہاڑوں میں تھا جو شاب ابو طالب کہلاتا ہے، جہاں ہم جیسے لوگ جا نہیں پاتے، وہاں ان کو نہ جانے کتنی مدت تک برسوں رہنا پڑا اور بائیکاٹ کیا گیا. ان سب میں دو ہی چیزیں کام آئیں، جناب ابو طالب کا فراہم کیا ہوا ٹھکانہ اور ان کا سینہ سپر ہونا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جو ایک انتہائی شریف خاندان سے تھیں اور جن کا شروع سے شغل تجارت تھا، اور وہ مضاربہ یعنی ٹھیکہ دے کے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کنٹریکٹ بیس پہ بھی کام کرتی تھیں اور اپنے ملازم رکھ کے بھی تجارت کرتی تھیں. اس میں ان کے پاس کافی دولت آئی تھی اور انتہائی شریف خاندان تھا. یہ دو شخصیتیں تھیں، ایک جناب ابو طالب کی
جو سینہ سپر تھے، اور ایک جناب خدیجہ کی جن کا پیسہ مسلسل دین کے کام آیا، حضور کے ذاتی زندگی میں کام نہیں آیا، مسلمانوں کے کام آیا۔ حبشہ کی ہجرت میں ان کا پیسہ لگا۔ شاب ابو طالب میں جب انہیں رکھا گیا قیدی بنا کے، تو اس قید خانے میں، قید خانہ تھا ایک طرح کا، پہاڑوں میں تنہائی، بائیکاٹ، کھانا پانی بند، جسے ہمارے یہاں حقہ پانی بند کرنا گاؤں میں کہتے ہیں، اس میں رکھا گیا، بائیکاٹ تھا۔ اس وقت جناب خدیجہ ہی کا بھانجا یا کوئی عزیز رشتہ دار تھے جو ان کے بزنس کا مینیجر بھی تھا، وہی سامان خرید کے شام سے اور دوسرے ممالک سے لے کے آتا تھا تاکہ ان کی زندگی چلتی رہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں ایسے تنگ وقت بھی گزرے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف اللہ کی اگائی گھاس پہ زندگی بسر کرنا پڑی ہے، اور ان کے بدن کے رنگ تک بدل گئے تھے جب شاب ابو طالب سے نکلے ہیں۔ تو یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کی وفات کے سال کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا یاد کیا کہ اس سال کو کا نام رکھ دیا عام الحزن، حزن کا سال، دل کی گہرائیوں سے رنجیدہ ہو جانے کا سال پیغمبر نے اپنے لیے فرمایا۔ آج ان میں سے ایک کی شہادت کی وفات کی تاریخ ہے۔ میں شہادت کا لفظ بار بار بول رہا ہوں اور غلط بھی نہیں نکلتا میری زبان سے، اس لیے کہ یہ لوگ نکلے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے، جہالت اور جاہلیت اور کفر اور بت پرستی کے ماحول کو چھوڑ کے دین کے ماحول میں آئے، اپنے وطن میں بھی عالم غربت میں زندگی بسر کی۔ قرآن مجید میں اللہ یہ صاف اعلان کرتا ہوں، میں یخرج من بیتہ مہاجرا اللہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر سے نکلے، گھر چھوڑے، تو پھر اگر اس کے راستے میں موت آ جاتی ہے تو وہ انسان شہید ہے اور اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ عام الحزن قرار دیا حضور نے۔ اس سلسلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان بد نصیبی سے بنی امیہ اور بنی عباس کی سازشوں سے، بنی امیہ تو بنی ہاشم کے ذاتی طور پہ دشمن تھے ہی، اور ان میں بے دین لوگ اور اللہ کے منکر اور بت پرستوں کے سردار اسی خاندان میں پیدا ہوتے رہے تھے۔ بنی عباس جو خود آئے تھے اس نام سے کہ حسین کا قیام جس حق کے قیام کے لیے تھا اور جو شہید کیے گئے ان کا انتقام لینے مٹھے ہیں، اور یہ دھوکہ دے کے انہوں نے پوری عالم اسلام کو حکومت قائم کی کہ ہم خون حسین کا انتقام لینے اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے حسین کے خون سے ہی اپنے ہاتھ مسلسل رنگین کیے، جس میں ہارون رشید سے لے کے مامون اور مامون سے لے کے متوکل اور متفلسل جتنے گزرے ہیں ان سب ظالموں کے ہاتھ سے اہل بیت، ان کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگین بھی ہیں، اور نسل اہل بیت سادات کے خون سے رنگین بھی ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے، ان کی محب اور ان کے شیعہ اور ان کے پیرووں کے خون سے بھی رنگین ہیں۔ انہی گھڑی ہوئی چیزوں میں جو اسلام کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے یہودیوں نے، دین کی سب سے بڑی دشمنی پہلے دن سے یہودیوں نے کی ہے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ اگر آپ یہ لفظ بولیں اور یوٹیوب فیس بک پہ چلا جائے تو آپ کو ممنوع الورود قرار دے دیا جاتا ہے، اتنا قبضہ ہے میڈیا پر۔ آپ حق کے لیے کام کرنے والے کسی انسان کا نام لے لیں تو آپ کو فیس بک پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیرالل اس طرح کی چیزیں اب تک نہیں کریں گے، ہم اس طرح محدود رہیں گے، اور کچھ عالم اسلام کے کچھ حصے اس کام کو کر بھی رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم کو اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، کہا جاتا معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے۔ میں بھی جناب خدیجہ کے بارے میں بات کروں گا، لیکن بات آئی ہے اس لیے کہنا ضروری ہے۔ کافر تھے۔ اگر کافر تھے تو اس کافر کی موت پر رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ کسی کافر کی موت پر رسول اللہ اس سال کو حزن کا سال قرار دیں، یہ خود ہی ایک بہت بڑی احمقانہ بات ہے۔ لیکن اس جگہ پر اور ظرافت سے اور نہایت باریکی سے خطیب اعظم مولانا غلام اختر اللہ مقامہ نے کسی مجلس میں بات پڑھی تھی جو میرے ذہن میں ہے جو نوجوانی سے، اور میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، اور جس وقت اس وقت نیو جرسی میں جو یہ نشر ہو رہا ہے اور امریکہ میں، وہ لوگ ہم سے سن چکے ہوں گے اگر انہیں یاد ہو۔ لیکن ہماری قوم نے ہمیں ایک سہولت یہ بھی دے رکھی ہے کہ تم جہاں پڑھتے ہو وہیں ہم چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے آتے ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا تم نے کیا پڑھا، لہٰذا جتنا چاہو ریپیٹ کرو۔ اور ایک چھوٹ اور دے رکھی ہے کہ تم چاہے کتنی جہالت کی باتیں کرو، چاہے تمہیں خطبے میں 1000 غلطیاں ہوں، لیکن تم دعا تعویذ کا دھندا کرو
تو ہم تمہارے دعا تعویذ کے دھندے پہ لگے ہیں، تم اعمال بتاؤ، ہم تمہارے اعمال سیکھیں گے، تم چھکے لگاؤ ممبر پہ بیٹھ کے، چھتیں اڑاؤ اور عقائد برباد کرو، ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، تو اس ممبر پہ آگے جاہل ڈرتا ہی نہیں ہے کہ کتنی جہالت کی بات کر رہا، اسے ڈر ہی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ سب کو معاذ اللہ بالکل جاہل سمجھ رہا، حالانکہ آپ جاہل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چند جاہل آگے کھڑے ہیں اور سارے پڑھے لکھے دیندار شریف لوگ اپنی عزت بچائے پیچھے بیٹھے ہیں۔ مگر میں ان عزت بچانے والے جو پیچھے بیٹھ گئے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کربلا کرتے ہیں، تو کربلا میں اگر عزت بچا کے حسین بیٹھ گئے ہوتے، جان بچا کے حسین بیٹھ گئے ہوتے، کنبہ بچا کے حسین بیٹھ گئے ہوتے، اپنے ذات کو بچا کے حسین بیٹھ گئے ہوتے، تو آج کربلا ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا۔ لہذا یہاں چپ رہنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے الفاظ کو پکڑ لیا ہے۔ لفظ عالم آتا ہے تو امامہ تھوڑا نیچے اترے تو شیروانی تک آ گئے، ورنہ امامہ پہن کے کوئی بے ایمان بھی آ جائے تو وہ بھی عالم ہو جاتا ہمارے ہاں۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ لفظ اتنا استعمال ہونے لگا ہے کہ جو بالکل ذاکری کر رہے ہیں ان کو بھی ہماری مذہبی قوم عالم کہنے لگی، اور اس کے خلاف کوئی بولے کہ عالم کے خلاف نہیں بولتا آدمی، جہالت کے خلاف بولتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی علم کل نہیں ہے، مجھ سے 1000 غلطیاں ہوں گی، آپ اس میں مجھے ٹوکیں گے، میں اس کی اصلاح کروں گا اگر میں نیک نیت ہوں، اور آپ جو ٹوکیں گے تو ٹوکنا بھی آپ کا نیک نیتی پہ ہوگا تو اصلاح ہوگی، اور اگر آپ بدنام کرنے کے لیے ٹوکیں گے تو اصلاح نہیں ہونے والی۔ خیر، تو لفظ عالم کا مطلب امامہ نہیں ہے، جانکار، جاننے والا۔ سنیے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آج یہ بھیا سامنے کی گھڑی کیوں اتار دی گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنے بجے مجلس شروع کی، کب ختم کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مجلس کتنے بجے شروع ہوئی ہے؟ نہیں، میری مجلس، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ٹھیکیدار تھوڑی میں۔ 11:35 صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دین میں بدعتیں ہونے لگیں، یعنی دین میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جو دین نہ ہو اور انہیں دین بنا کے پیش کیا جائے، جس وقت ہمارے ہاں بے حساب ہو رہا ہے، چالیسووں میں، ایصال ثواب میں، شادیوں میں، روزمرہ کی زندگی میں، عزاداری میں، محافل و مجالس میں، نہ جانے کتنی چیزیں، نماز میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں، نہ جانے کتنی چیزیں روز نئی آتی چلی جا رہی ہیں جو دین نہیں ہے، اور ہمارا جوان ان کو دین سمجھ کے قبول کر کے اپنائے چلا جا رہا ہے۔ میں اس پر اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ خدا کے لیے اللہ نے جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی اور گنجائش تھی اتنے احکام ہمیں دے دیے ہیں واجب کے بعد مستحب کی شکل میں۔ اب اپنی طرف سے چیزیں گڑ کے لائیے گا تو یہ مستحب یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گی، مستحب اور واجب کے ساتھ آپ کے وقت زندگی میں وقت نہ ملے گا۔ اللہ نے جہاں جو حکم دیا اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نماز میں کہا گیا ہے کہ بھیا کمزور ترین خیال رکھو، کمزور بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے، کمزور بچہ بھی ہوتا ہے، اور کمزور وہ بھی ہے جسے جلدی سے جاب کے لیے بھی بھاگ کے جا کے نماز میں پڑھ کے جاب میں پہنچنا ہے۔ ہمارے یہاں لمبی دعائیں، رمضان کی والی یاد میں روز پڑھتا ہوں یہ بات ہے، رمضان والی یاد وہ لے کے بیٹھ گئے، کسی کچھ یاد ہے وہ لے اما یجیب لے کے بیٹھ گئے، دعا کچھ نہیں، اما یجیب خود دعا بن گئی ہے۔ یہ گفتگو اس کر چکا ہوں، طولانی کر کے کھڑے ہو کے حلقوں والا مصافحہ ہو رہا ہے، نماز کے فوراً بعد اچھل کود کر کے مصافحے ہو رہے ہیں، کہیں حکم ہی نہیں نماز کے بعد مصافحے کا۔ حکم یہ ہے کہ نماز کے بعد بالکل قبلہ سے ہٹے بغیر بالکل ویسے ہی رہو جیسے نماز پڑھ رہے تھے، اور تسبیح حضرت زہرا پڑھو۔ میں نے بیوی شہزادی کا نام لیا، خوشی کے صلوات تو بھیجو۔ اور اس کے بعد وہ کلمات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وغیرہ اس طرح کے جو بتائے گئے ہیں، جن کا پڑھنا دم نکلتے وقت پڑھنے میں سہولت کا سبب بنتا ہے، جو دعا لکھی ہوئی ہے توضیح المسائل میں وہ پڑھو، جس کو ہم نے قنوت میں تقریباً اکثر جگہوں پہ ان چیزوں کو ہم نے نہ تعقیبات میں شامل رکھا ہے، نہ قنوت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے جو دم نکلنا آسان بناتی، شاذ و نادر ہمارے درمیان پڑھی جا رہی۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایجاد کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جب نماز میں جتنا واجب مستحب نارملی ہو رہا تھا اس میں بھی لوگ چھوڑ کے جانے مجبور ہوتے ہیں، بھائی ان کی جاب ہے روزانہ، کہاں تک بیٹھیں گے؟ تو آپ اتنی لمبی نماز کھینچیں گے تو دھیرے دھیرے جوان کہے کہ بھیا یہ بیکاروں کا کام ہے، ہمارا کام
نہیں ہے، لہذا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جو ہو رہا ہے مجلسوں میں اپنے اپنی مرضی سے جتنے تعلقات ہیں سب کو بلا لیا، ہر شاعر، ہر مرثیہ خان، ہر رشتہ نبھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس پہ تشنج پیدا ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں تنگ ہے وقت، وہ بیچارہ خون پسینہ کر کے شعر کہہ کے لایا، آپ اس کو قافیہ تنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب مجلس سے ذرا لمبی کھینچ دی، میں بھی امیدوار دعا ہوں اور آپ کا میں بھی اب لمبی مجلس وعدہ کرتا ہوں مختصر پڑھنے کا، پڑھ دیتا ہوں میں لمبی، آج بھی شاید یہی ہونے والا ہے، آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں۔ دیکھیے ہم نے ایک دن سنایا تھا، ہمارے ایک دوست تھے وہاں قم میں ہم لوگ تھے، تو موضوع ملتا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو موضوع دیا گیا، انہوں نے 1 گھنٹے جم کی تقریر کی، علامہ جوادی اللہ مقامہ کے الفاظ میں معتبر تقریر۔ علامہ نے کہا کوئی بات ہوئی، یہاں گئے کچھ پڑھ دیا، وہاں گئے کچھ پڑھ دیا، وہاں ایک ہی مجلس ہر جگہ پڑھتا ہے، یہ معتبر تقریر کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی معتبر تقریر کر دی، اللہ ان کو زندہ رکھے، میرے احباب میں ہیں، خوش مزاج انسان ہیں انتہائی، دل کے حزن کو ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر جگہ ایک ہی تقریر، یہ ہوئی معتبر تقریر۔ تو معتبر تقریریں بھی ہم لوگ سنتے ہیں اس لیے کہ آپ کے حافظے کا پتہ ہے ہمیں، آپ ہر سال سنیں گے بھائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اس سلسلے میں مذہب کا حکم کیا ہے کہ جو ایجاد ہو، بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ مذہب نہ ہو اور اسے مذہب بنایا جائے۔ کرنے والے سمجھ کریں کہ مذہب ہے، ہاتھوں کو کھڑے ہو کے مصافحے ہو رہے ہیں، نماز کے بعد ادھر صلی اللہم ادھر 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 سب کو تباہ کیے دے رہے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھے رہیے، تسبیح زہرا پڑھیے، اس کے بعد اللہ کی تسبیح و تحلیل سے متعلق جو دعائیں پڑھیے، اب اس کے بعد استغفار کیجئے 3 بار، اب اس کے بعد دوسری تعقیبات جو معصومین نے بتائی ہیں وہ پڑھیے۔ تو یہ ہم ہر جگہ ایجادات کیے چلے جا رہے ہیں لوگ، میں بار بار دہراتا ہوں اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے، میں کہوں اچھا کام ہو رہا، مگر اللہ کے بتائے اچھے کام کے مقابلے میں آپ کا ڈیزائن نہیں چلے گا، جو ڈیزائن اللہ نے کیا اس اچھے کام کو کیجئے۔ اس لیے کہ آپ 25 دوائیں لکھ ڈالیں مگر آپ کے نسخوں سے فائدہ ہونے والا نہیں، مار سکتے ہیں آپ غلط دوائیں لکھ کے، 25 دوائیں چاہے ڈاکٹروں کی لکھ دیں، صحیح نسخہ ڈاکٹر ہی لکھے گا اور وہی طرح کا کون سی دوا، کتنی دوا کب اور کتنی دی جائے، تو اللہ کی طرف سے مشخص ہو گیا، آپ اتنا ہی رکھیں اور اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا کریں، ورنہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ خیر بات نکلی تو میں نے عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چپ رہنے نے تباہی پھیلائی ہے، چپ رہنے نے تباہی پھیلائی ہے، گڑی ہوئی چیزیں بے حساب ہمارے مذہب میں آ گئی اور سب شریف ڈرے بیٹھے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ ضدی ہو تو اسے ایک آدھ بار تماچا ماریے تو تھوڑا ڈانٹیے واٹیے تو تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے ماشاءاللہ سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اس کلاس میں تھے CMS میں، جو ہمارے دوست مولانا شوکت عباس صاحب کی زبان میں پرجھڑوں کی کلاس، یعنی وہ بچے جو بچپن سے نکلے ہیں اور نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، جو مرغے پر نہیں چڑھتے تو مار پیٹ ہر وقت کیا کرتے ہیں۔ ایران میں ہم لوگ چلتے تھے، جب وہ ہاتھا پائی کرتے وہ نوجوان گزرتے تھے تو وہ کہتے بات ہو بھائی یہ پرجھڑے آ رہے ہیں، تو یہ پرجھڑوں کلاس تھی، تو ٹیچر نے کہا کہ تم لوگ کیسے سنبھالیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ مار سے ڈرتے ہیں اس لیے ہماری سن لیتے ہیں، جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے ہماری ڈانٹ پھٹکار اور مار سے، اس لیے وہ ہماری سن لیتے ہیں، تم نہ ہماری مار سے ڈرو نہ تمہاری بے عزتی ہو، تم کیسے سنبھالیں۔ تو ہمارے درمیان کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے ذاکر، خطیب، شاعر، سامعین، میزبان، کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے ہی نہ آخرت سے ڈرے، نہ جنت کا شوق انہیں روکے، اچھائیوں پہ لائے نہ برائیوں سے روکے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے۔ حکم پیغمبر ہے کہ اگر ایجاد مذہب میں شروع ہو جائے اور مذہب کے نام پر کچھ اور بنا کے مذہب بنایا جائے تو ہر عالم پر، امامے پر نہیں، ہر جانکار پر، ہر فتویٰ جاننے والے پر، ہر دین جاننے والے پر واجب ہے کہ اس ایجاد کو روکے اور اس پر بولے، اور اگر پہ نہ بولے تو اس پر اللہ کی، رسول کی، نبی کی، ملائکہ کی لعنت ہو۔ تو یہ جو آپ چپ بیٹھے ہیں شریف حضرات، آپ چپ نہ بیٹھیے، ورنہ چپ بیٹھنے کے نقصانات ہم آپ سب اٹھا رہے ہیں۔ چپ بیٹھنا جہاں اچھے کاموں کو راہ دکھائی جاتی ہے، ایک صلوات بھیجیے، قبلہ تشریف لائیں آگے، سری اس سیروں کے یہاں تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات مل جاؤں گا۔ میں بہت منہ ہو گیا ہوں، میں نے اپنے تمام اساتذہ بزرگ سے، جو میرے شاگرد بھی ان میں سے، اور تمام طلباء سے کہا ہے کہ ان نشستوں میں لباس میں آیا کریں، لباس کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، ایک وقار دیا ہے، لیکن آپ حضرات نہیں سنتے ہیں۔ اب سنیں، اس کے لیے دعا کیجئے، محمد والے محمد کو شفیع بنائیے، ایک صلوات بھیجیے۔
گرمی آپ ہی کو لگتی ہے بس. لہذا چپ نہ بیٹھیے, غلط پر توہین نہ کیجیے, مجلس کو نہ بگاڑیے, محفل کو نہ بگاڑیے, لیکن بعد میں ان سے جا کے کہیے کہ آپ یہ کر رہے تھے, آپ کی زبان غلط تھی, آپ عربی غلط پڑھ رہے تھے, آپ نے روایت کہاں سے پڑھی, آپ نے آیت پڑھی, اس کا مطلب کہاں سے نکالا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اسی طرح سے ممبر کا غلط استعمال دشمنان دین کرتے رہیں گے. اگر دین کو بچانا ہے تو چپ بیٹھنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو ابھی تو میری تمہید ہی چل رہی ہے. ہمارے برادر جن کا نام لیا میں نے, وہ پورے 1 گھنٹے موضوع ملا, 1 گھنٹہ تقریر کی, اور اس کا آخر میں کہنے لگا کہ بھائی کیا بتائیں, تمہید میں وقت گزر گیا, موضوع پر اگلی مرتبہ بات کریں گے. تو میرا بھی آج کل تمہید ہی بھی وقت گزر رہا ہے. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد. مگر میری مجلس معتبر نہیں ہوتی ہے, غیر معتبر ہوتی ہے. اب بعض لوگ یہی نہیں سمجھیں گے, لیکن مجھے مولانا یہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری مجلس معتبر نہیں ہوتی, یعنی ان کی مجلس معتبر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کے کانوں میں جانے کے بعد بات آپ کس طرف جاتے ہو, کیا سوچتے ہیں. خیر, بات شروع ہوئی تو میں اس میں عرض کر رہا تھا, بنی امیہ اور بنی عباس دشمن تھے. بنی امیہ تو شروع سے دشمن تھے, دین کے دشمن, آخرت کے دشمن, توحید کے دشمن. اور اس کے بعد بنی عباس بھی حکومت میں آئے, نام حسین پہ آئے, مگر حسین اور ان کے خون کے دشمن ہو گئے. مگر ان سب کی دشمنیاں اتنی کارگر نہیں ہوئی. سب سے بڑا دشمن جو پہلے دن سے اسلام کا ہے وہ یہود ہے, اور یہود نے اپنا ایک اور ساتھی بنا لیا ہے, اور اس اور ساتھی نے دونوں مل کے ایک تیسرا ساتھی بنا لیا. قافیے سب کے ایک ہیں, آپ کو ڈھونڈتے پھریے. یہود و سعود تو ایک ہو ہی چکے ہیں, ایک اور تیسرا بھی قافیہ آ چکا ہے. اس بڑی تعداد ہے جو لگی ہوئی ہے انسانیت کو مٹانے پر, بشریت کو مٹانے پر, اور شیطان کی حکومت قائم کرنے پر. حضرت مہدی ہے اجل اللہ فرجہ الشریف کی جگہ پر شیطان کی حکومت قائم کرنے پر مہم لگی ہوئی ہے, نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. خیر, تو میرے عزیزو آپ ہوشیار ہو کے جیئیں. الزام لگایا گیا ابو طالب کافر, ابو طالب کافر. ساری طاقت لگی جا رہی ہے مسلمانوں کی, ابو طالب کافر, مسلمانوں کے ایک طبقے کی, ابو طالب کافر. پہلی بات تو میں نے کہی کہ کافر کی موت پر حضور سال حزن قرار دیں. اس سال کو ایک دن نہیں, ڈے نہیں ہے, ابو طالب ڈے نہیں ہے, یہ سال ہی پورا انہوں نے خدیجہ ایئر اور ابو طالب ایئر بنا دیا کہ پورا سال حزن کا سال ہے. 1 سال پورا حزن کا سال قرار دے دیا. یہ دوسری سیرت خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کے الفاظ میں, جب جنگ خندق ہوئی ہے اور حضور نے کہا کون جائے گا مقابلے میں, کوئی نہیں اٹھا, اور تفصیل ہے, اور مولا علی نکلے, اور جب پہنچے اس عمرو بن عبد ود کے سامنے تو اس سے گفتگو شروع کی. تو گفتگو میں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرو. اس نے کہا یہ کرنا ہوتا میں لڑنے کیوں آیا ہوتا. اس کے بعد دوسری بات کی کہ اسلام نہیں قبول کرتے واپس چلے جاؤ. اس نے کہا عورتیں تانا دیں گی, واپس بھی نہیں جاؤں گا. کہا پھر تم سوار ہو, میں پیدل ہوں, برابر کی جنگ نہیں, سواری سے اترو اور پیدل ہو کے لڑو. وہ مان گیا, لڑا اور مارا گیا. لیکن اسی گفتگو میں ایک اور جملہ قابل توجہ ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عبد ود نے جب مولا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, تو وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت ہے. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابو طالب میرے دوست تھے, اور اگر تم میرے ہاتھوں تو اس پر مولا علی نے کہا لیکن اگر تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو ہے دشمن دین. اس جملے سے نتیجہ نکالیے, اسی کو درایت کہتے ہیں جو ہماری قوم کی شدید ضرورت ہے کہ آیات, روایات اور تاریخ کے جملوں سے بیچ میں چھپے پیغامات کو ڈھونڈا جائے. مولا علی نے کہا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. بڑے بامروت تھے مولا علی, دشمن کو بھی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی. ابن ملجم کے رسیاں ڈھیلی کروا دی تھیں, پیاسا دے کے اپنا پانی شربت دے دیا تھا, اور وصیت کی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں جانتا ہوں میں کیا کروں. یعنی امام کے دماغ میں تھا کہ میں زندہ رہوں گا تو اس سے قصاص نہیں لوں گا, اور دیکھو اب اس کو مارنا تو ایک بار اس نے میرے اوپر کیا, بس ایک ہی بار ہو. یہ انسانیت دوستی, بشریت دوستی, اس مزاج کے میرے مولا علی. اب یہاں تک کھڑ کے ہو گئے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو مجھے رنج ہوگا. تو مولا کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے, مجھے بھی اچھا تو نہیں لگے گا کہ تم میرے ابا کے دوست ہو, کہہ رہے ہو ابا کے دوست ہو, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا, لیکن تم کہہ رہے ہو تو تم میرے ہاتھیں مارو جاؤ تو اچھا نہیں لگے گا. مگر مولا نے کہا مگر مجھے تو تیرے ہاتھوں سے مرنے سے خوشی
کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ نتیجہ نکالتے تھے خطیب اعظم تابصرا، توجہ دیں، میرا فاضل بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم سن رہی اور سنتی رہے، اللہ کرے 10-20 ہی سنتے، 50 ہی سنتے، کم تک انہی تک دین جائے اور وہ آگے بڑھائیں گے۔ خطیب اعظم کہتے تھے کہ جب ایک دشمن دین، منکر دین، کافر، جو دین کا منکر، کوئی گالی نہیں ہے، ایک اس کی پہچان ہے، مسلم یعنی جو قبول کرتا ہے، کافر جو انکار کرتا ہے یا چھپاتا ہے یا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کوئی گالی نہیں ہے یہ۔ ایک ہم بھی بہت سی چیزوں کے کافر ہیں، ہم دوسرے خدا کے لیے کافر ہیں، ہم حضور کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کے کافر ہیں، ہم 12 اماموں کے علاوہ کسی اور امامت کے منکر ہیں یعنی کافر ہیں۔ تو کفر انکار کا نام ہے، اس سے بھی گالی بنا دیا گیا ہے، دشمنوں نے بنایا، گالی نہیں ہے، شناخت ہے، پہچان بنائی گئی۔ مومن، عادل، فاسق، فاجر، کافر، منافق، ملحد، یہ سب قسمیں ہیں، پہچان، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ خیر، عمل برا ہے تو آپ کو گالی لگتا ہے، لیکن وہ گالی نہیں ہے، وہ لغت کا ڈکشنری کا لفظ ہے۔ تو مولانا نے کہا مجھے تو افسوس نہیں ہوگا۔ علی تھوڑی مرغت کر دی، آپ بھی کہہ دیئے کہ افسوس ہوگا۔ کہا نہیں، میں دنیا میں جہاں بھی ہوں، چاہے جو کردار جس جگہ کھڑا ہوں، میں ہادی ہوں، امام ہوں، میری سیرت کو دیکھا جائے گا، میری باتوں کو سمجھا جائے گا، غلط میسج نہیں نکلنا چاہیے، لہذا میں مرغت نہیں کروں گا۔ تو اگر مولا علی یہ کہتے ہیں کہ تیری موت پر مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تو کافر ہے، تو پھر اگر کسی کافر کی موت پر وصی نبی غمزدہ نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کسی کافر کی موت کے سال کو غم کا سال قرار دے دے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد رسول۔ میں نے جو سورہ کی آیتیں پڑھی تھیں وہ سنا دینا چاہتا ہوں، بہت کام کی چیزیں ہیں، ممکن آج بات پوری نہ ہو تو کل اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اگر ہمارے احتشام صاحب اجازت دیں گے، مناسب سمجھیں گے۔ سورہ ضحیٰ ہے، سورہ ضحیٰ میں اس کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ حضور پر کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا، نہیں آئی وحی، 15 دن نہیں آئی، 15 دن سے 40 دن تک کی روایتیں ہیں کہ نہیں آئی وحی۔ تو حضور بھی بے چین، اور موقع مل گیا، یہودیوں کو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کفار نے، اور خاص کر کے یہودیوں نے، کہ تم تو کہتے تھے اللہ تم سے بہت محبت کرتا، اللہ تو ناراض ہو گیا، اس نے تم کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد یہ سورہ آیا، اور جناب جبریل جب لے کے آئے لمبی مدت کے بعد، تو رسول اللہ نے کہا جبریل بڑی دیر کی، آپ نے اتنے دنوں سے نہیں آئے، میں بڑا مشتاق تھا آپ کا۔ تو جناب جبریل نے بھی کہا کہ حضور میں بھی آپ سے ملاقات کا بہت مشتاق تھا، مگر میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، جب بھیجا جاؤں گا تبھی آؤں گا۔ یعنی اس جبریل سید الملائکہ ہو کے بھی مشتاق ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات کا شرف ملے، اور رسول اللہ نے ہمیں آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا، کہا نہیں پہنچ پاتے ہو میرے پر قبر پہ تو دور سے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہو گے تو ہم تمہارا سلام ہم تک پہنچے گا اور ہم تمہیں جواب دیں گے۔ میں یہیں اپنے جوانوں اور بیٹیوں اور پھپھیوں تو میری زندہ مشکل سے ہوں گی، بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی ایک کشمیری لہجے کی آواز سنائی دی مجھے اور نہیں سنائی دی۔ ماشاءاللہ بنگال سے کشمیر تک کے افاضل یہاں ہو سکتے ہیں کئی صوبوں کے۔ تو حضور وہی نہیں آئی، اشتیاق ظاہر کیا، تو جناب جبریل نے کہا کہ ہم بھی بہت مشتاق تھے آپ کے دیکھنے کے۔ یہ گفتگو ہوئی، چڑھا رہے تھے کافر، خاص کر کے یہودی کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے جواب میں وہی آئی کہ قسم کھائی، پہلے اللہ نے قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ قسم آپ وہیں کھاتے ہیں جہاں سننے والے کو یقین دلانا ہو، بھروسہ دلانا ہو، پکا کرنا ہو، یا سننے والا منکر ہو تو قسم کھا کے اسے یقین دلا۔ خدا کی قسم، اللہ، حضرت عباس کی قسم، اگرچہ قسم سوائے اللہ کی اور کسی کی ہوتی نہیں، حضرت عباس کی قسم ہوتی ہی نہیں ہے، آپ ہزاروں قسمیں کھا جائیے وہ قسم ہے ہی نہیں۔ آپ کے سر کی قسم، یہ کون سی قسم ہوئی بھائی؟ آپ اپنے سر کی قسم کھائیں، میرے سر کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ اور یہ تو قسم جو ہے وہ حیدرآباد کے لہجے میں قسم ہو گئی، صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے، واللہ والرحمن
والرحیم والقہار والجبار، صرف یہ قسم، اس کے علاوہ کوئی قسم، خدا کی قسم نہیں، حضرت عباس کی قسم نہیں، یہ کوئی قسم نہیں، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، جس کی شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ قسم کھائی پابندی کرو، اور قسم توڑو گے تو سزا یہ ہے کہ کم سے کم 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 روزے رکھو۔ خیر، تو قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے۔ اللہ ان سامنے والوں کو جو کہہ رہے چھوڑ دیا، جس میں یہودی آگے تھے، ان سے کہہ رہا ہے کہ اب سنو، والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم۔ ضحیٰ یعنی سورج جب نکل کے تھوڑا آسمان میں آتا ہے اور پوری روشنی پھیل جاتی ہے، جسے پرانی اردو زبان میں کہتے تھے چاشت۔ آج کل کے انگلش میں شاید سپر کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے، جب تھوڑا کھانے اور ناشتے کے بیچ کا جو ہوتا ہے وہ وقت 10-11 بجے، مثلا سورج اگر 6 بجے نکل رہا ہے تو 9-10 بجے ضحیٰ ہوتا ہے، بالکل سورج پوری طرح روشنی اس کی چھا جاتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے، اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ واللیل اذا سجا والضحیٰ، ضحیٰ یعنی جب سورج کی روشنی کائنات پہ پوری طرح پھیل جائے، آغاز ہو پھیلنے کا، اور وہ راحت کا وقت ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب کھوپڑی پہ چمکتا ہے سورج تو وہ اذیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب سورج پوپٹ کے بعد تھوڑا ابھر کے آتا ہے تو وہ انسان کے چاق و چوبند ہونے کا اور اپنے کاموں میں لگ جانے کا اور محنت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہترین وقت ہوتا ہے دن کا، صبح کا وقت، جس وقت ہم لوگ سوتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے فاضل جو قوم ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ اللہ میاں نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا بھائی۔ اس کو الٹیے گا تو نقصان کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی رات سے تھوڑا جاگیے تاکہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل ہوتا رہے، اور دن بھی اچھا اللہ گزروا دے۔ نماز شب بھر جاگیے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 11 رکعت۔ میں خود بھی کبھی کبھی 11 رکعت پڑھنے کی نہیں میرا دل مائل ہوتا، میں ہوں کثیف ہوں اندر سے، میں مادی انسان ہوں، تھکن ہو گئی، نیند نہیں پوری ہوئی، کھانا زیادہ کھا لیا، بوجھل ہے دماغ، 1000 باتیں ہوتی 11، تو اپنے کو محروم نہ کریں۔ 11 نہیں پڑھ پاتے تو 3 ہی رکعت پڑھ لیں، صرف نماز شفع اور صرف نماز وتر پڑھ لیں۔ نماز وتر میں لمبے لمبے قنوت ہیں، ہونا چاہیے، شان وہی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دیر تک کھڑے رہو، سجدہ کرو، دیر تک سجدے کرو، لیکن جو ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جس کا پورا مل پائے اس کا تھوڑا چھوڑا نہیں جاتا۔ میں پورا نہیں مل رہا، جتنا مل رہا اتنا لے لیں۔ نماز شب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، 11 نہیں، 3 رکعت پڑھ لیجیے۔ 11 رکعت پڑھ لیں گے لیکن وطر کا لمبا قنوت نہیں پڑھیں گے، 300 بار الف اور 70 بار استغفر اللہ، اور 40 مومنین کے لیے دعا، اور 7 بار ھذا مقام العائذ بک من النار وغیرہ، جو بھی روایات میں وارد ہوا ہے نماز شب کے لیے۔ لمبا قنوت ہی اس کی جان ہے، اور لمبے سجدے عبادت کی جان ہے، وہ ہم نہیں پڑھنے کی ہمت رکھتے تو چھوڑ نہ دیں۔ 2 رکعت شفع کی اور 1 رکعت وطر کی سادی پڑھ لیں، کچھ تو ہاتھ آیا۔ میں محاورہ صحیح جگہ نہیں ہے لیکن بولے دیتا ہوں کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی پکڑ لیجئے کم سے کم۔ یہ بھوت نہیں بھاگ رہا ہے، یہ نیکیوں کا پورا مال گاڑی نکلی چلی جا رہی، تو پوری مال گاڑی نہیں پکڑے مل رہی، تو کم سے کم کوئلہ چوروں کی طرح کسی ایک ڈبے پہ چڑھ کے 4-6 کوئلے تو گرا لیجئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشنی جب پھیل جائے دن کی تب، اور رات جب سجا، جب رات اپنا اوڑھنا بچھونا اوڑھنا پھیلا دے، یعنی جیسے آپ تادر تان کے آرام سے سوتے ہیں دماغ ریلیکس ہو کے، جب رات کا وقت آئے اور سکون کا وقت آئے، اس کا بہترین وقت رات کا وہ ہے جب آدمی چین سے سوئے، اور بہترین وقت دن کا وہ ہے جب آدمی پوری طاقت کے ساتھ، انرجی کے ساتھ اپنے کام کرے۔ مفسرین لکھا ہے کہ اس میں تشبیہ بھی موجود ہے۔ ضحیٰ سے مراد ہے بار بار روح نور الامین کا آنا اور وحی کا نزول، یہ نور ہے، روشنی ہے۔ اور والسجا واللیل اذا سجا، رات جب پھیل جائے یعنی وحی نہ آنا، لیکن یہ کوئی عقاب نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے۔ اللہ وحی دینے کا مطلب ہے کہ مسلسل ڈیوٹی لگ رہی ہے، مسلسل مشکلات سامنے آ رہے ہیں۔ وحی کا مطلب ہے کہ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ میری گاڑھی مجلس مثلا آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ کی بات رسول اللہ پہ آئے، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ٹوٹ جاتے، ذرہ اتنا مشکل کام ہے وہی اٹھا لینا، اللہ سے ادھر سے اٹھانا، خالی انسان اس کے لیے تیار ہوا تو وہی سخت کام ہے، لہٰذا اللہ ریلیکس بھی کرتا ہے، چھوڑتا بھی ہے کہ فی الحال تمہیں ڈھیل دے دی، ذرا آرام کر لو۔ تو یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہی نازل نہیں کرتا ہے۔ دونوں قسمیں کھائیں اور اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔
یہودی یہی کہہ رہے تھے، کفار یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھا ناراض ہو گیا، دیکھا چھوڑ دیا، تو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اب اس کے بعد حضور کی دلجوئی شروع کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مولانا تہذیب صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم روز بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ مولوی صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں، میں اور کہاں نیا لاؤں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نجف کے پڑھے ہوئے، ان کے پاس سند نہیں تھی مدرسوں کی، پڑوسی ملک میں ہمارے، ان کے ایک دوست سے چاہنے والے بہت بڑی شخصیت، انہوں نے چاہا ان کو نوکری دلا دے تو کہا امتحان دو، کچھ عالم فاضل کر لو تو تم مدرس کہیں لگوا دے۔ تو تفسیر کا پرچہ کر رہے تھے، تفسیر سامنے پہ لیے بیٹھے تھے، مجمع البیان تو کوئی نگراں جو تھا مولانا وہ بھی تھے، کہ اللہ قبلہ آپ امامہ پہنے، داڑھی سفید، آپ یہ نقل فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے دیکھا بھی پرچہ کاہے کا ہے؟ کہاں تفسیر کا ہے؟ تو کہنے لگے کیا تفسیر میں اپنی رائے سے کروں گا، اپنی عقل سے کروں گا، گناہ بولوں گا؟ نصیر بالکل نقل تو کروں گا ہی، معصومین سے نقل کرائی تو آپ تک منتقل کروں گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ منتقل کیا جائے کلام کو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب دلجوئی شروع ہوئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے اولا یعنی دنیا سے بہت اچھی ہے، ایک بات تو یہ۔ اور پھر کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تمہیں بہت جلد، سوفا تھوڑا ڈیلے کے بعد، اور سا فوراً، تو اللہ کہہ رہا سوفا یعطیک یعنی دنیا میں نہیں، لسوفا یعطیک ربک، تمہیں دے گا اللہ، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مولا علی سے روایت ہے، آپ نے خطبہ دے رہے تھے یا کہیں بیٹھے تھے، مسلمانوں سے پوچھا تمہارے یہاں تمہاری نگاہ میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید بخش آیت کون سی ہے؟ تو یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کچھ اس ٹائپ کی آیت ہے، میں غلط نہیں پڑھ، کوئی صحیح آیت پڑھے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں بھائی تو پڑھتا ہے، وہ تو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اور رحمت والا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا سہارا ہر جگہ ہے، میں کتنے ہی گنہگار ہو جاؤں مگر مجھے اس کی رحمت کا سہارا ہے۔ مولا علی نے کہا تم لوگ اس آیت کو اپنی آخری امید سمجھتے ہو، لیکن ہم اہل بیت اس کو اپنی آخری امید نہیں سمجھتے۔ ان کا پھر کس کی، کون سی آیت کا؟ ہم اہل بیت جو ہمارے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا لسوف یعطیک ربک فترضیٰ، تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ہم اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ کہا مولا ہم سمجھ نہیں پائے۔ کہا جب میدان قیامت میں حضور کھڑے ہوں گے، توجہ دیں امید افزا باتیں ہیں یہ، کہا جب میدان قیامت میں حضور کھڑے ہوں گے تو اپنے شفاعت کے ذریعے اتنا جوق در جوق، فوج در فوج جہنم سے نکال کے اپنے والوں کو جنت پہنچائیں گے کہ اللہ کہے گا اے پیغمبر محمد آپ خوش ہوئے، آپ راضی ہوئے؟ اور پیغمبر کہے ہاں رسول اللہ، اتنے لوگوں کی میں نے شفاعت کر کے جنت پہنچا دیا کہ اب میں بھی راضی ہو گیا۔ انشاءاللہ اس لشکر میں جو ان کی شفاعت سے نکل کے جانے والا ہے، ہم آپ بھی شامل ہوں، ہمارے بزرگ بھی شامل ہوں، ہماری نسلیں شامل ہوں۔ اس کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ بس اب آخری پوائنٹ جو سمیٹ کے کہہ دوں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے سال اسی شہادت کے موقع پر یا کسی اور موقع پر۔ اس کے بعد اللہ نے اب بتایا کہ ہم تم کو چھوڑا نہیں، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، اور اس کا گنانا شروع کیا کہ ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔ اب اس گنانے میں تین چیزیں کہی، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اس میں سے دو آیتیں اس وقت کے موضوع سے میری جڑی ہوئی۔ وجدک ضالا فہدیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تو خالی ہاتھ ہے، جو دے گا اللہ دے گا۔ اب نور اول کو اس نے سب کچھ سامان ہدایت دے دیا، لیکن وہ خود اپنے وجود میں لے کے نہیں آیا تھا، اللہ سے اسے ملا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم راہ سے بھٹک گئے تھے، معاذ اللہ بت پرستی کرنے لگے تھے، یا معاذ اللہ بے دین تھے، ملحد تھے، اور ہم تم کو مسلمان بنا دیا۔ بیوقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ وہ نور ہدایت ہیں، وسیلہ ہدایت ہیں، ذریعے ہدایت ہیں اللہ۔ مگر آپ غور کریں، ایک فلسفیانہ سی تھوڑی بات ہے کہ اللہ وجود کو، ہم آپ پیدا ہوتے ہیں خالی ہاتھ، ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ نے اس نور کو ساری استعداد دے کے پیدا کیا۔ تو آدمی جب کوئی بھی وجود ہو اللہ ہی کا لایا ہوا ہے، اگر خالی ہے تو اب اس کے بعد اللہ انہیں عنایات دے رہا۔ تو وجدک ضالا فہدیٰ کا مطلب یہ کہ تم اکیلے اپنی ذات کے ساتھ تمہارے اندر یہ سب نہیں تھا، ہم نے تمہیں سب عطا کیا ہے، ہدایت کا راستہ۔ اب اس کے بعد دو احسانات اور ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے بات کہتا، آپ زیادہ محسوس کرتے، لیکن اب سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، دو جملوں میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کام کیا آیا سب سے زیادہ؟ تو سامنے آتی بات کہ خون ابو طالب و خدیجہ اور مال خدیجہ. خون تو ابو طالب کا بھی ہے، خدیجہ کے بھی ہے، اور مال خدیجہ کا ہے. البتہ ابو طالب کا مال بھی لگا، لیکن ابو طالب کا مال اس بڑی مقدار میں نہیں ہے کہ جو جناب خدیجہ کا ہے. تو یہ دو شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بتائیے حضور پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کے بعد یتیم ہو گئے؟ تاریخ میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. یتیم تو تھے ہی. اب اس کے بعد ان کی کفالت دادا کے پاس آئی. 6 سال کے تھے تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کی کفالت کس کے پاس آئی؟ تو 6 سال کے بعد ابو طالب کی وفات تک، سن 10 بعثت تک کون کفیل تھا پیغمبر کا؟ جناب ابو طالب. پیغمبر کو پناہ کس نے دی تھی؟ توجہ دیں لفظوں پہ آیات کے. پناہ کس نے دی؟ ابو طالب نے. آؤ میری آغوش میں رہو. آئے ان کو چاند، یہ پیسہ چاہیے لے لیں، عورت چاہیے ہم بہترین خوبصورت عورت شادی کرا دیں، حکومت چاہیے دے دیں گے. ان کا چچا کہہ دیجیے کہ تم ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اپنی بات چھوڑنے والا نہیں. ابو طالب نے فرمایا کہ جا بیٹا تجھے جو کرنا کر. اپنے بیٹے جعفر سے کہا جاؤ یہ خدیجہ اور علی، ابو طالب اور علی جو پیغمبر پیچھے پڑھنے، جاؤ تم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو نماز پڑھو. ایک کلمہ منہ سے نہیں کہا، اللہ جانے کہاں سے گڑھ کے لیوات دے گئی. پورا عمل تو دیکھو مسلمان کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے. اتنے اچھے مسلمان کا ہے. اب توجہ دیں، پناہ دے رہے ہیں ابو طالب. عمل کی کوالٹی اتنی اونچی ہے کہ کام کر رہا ہے بندہ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ہم نے کیا ہے. پناہ دے ابو طالب اور کہے اللہ کہ ہم نے پناہ دی. مال کس کا لگا؟ خدیجہ کا. خدیجہ پناہ دے اور اللہ کہے ہم نے تمہیں غنی بنایا. تنگ دستی اللہ نے دور کی بے شک، مگر مال کس کا لگا؟ خدیجہ کا. خدیجہ کے مال لگانے میں اتنا خلوص تھا کہ اس کے عمل کو ہے وہ کنیز، مگر اللہ کہہ رہا ہے اتنی اعلیٰ کوالٹی کا عمل ہے کہ ربانی عمل بن گیا ہے. پناہ دیں ابو طالب، اللہ کہے ہم نے پناہ دی. مال دیں خدیجہ، اللہ کہے ہم نے تمہیں مال کے ذریعے غنی بنایا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس ایک جملہ اور کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. بہت سی باتیں ذہن میں تھی رہ گئیں کہنے کو. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا غیر معصوم دنیا میں مجھے ایک ہی شخصیت نظر آتی. یہ ساری زیارتیں، ہو سکتا کہیں کچھ اور آیا ہو، میں دعوے دار نہیں ہوں کہ میں نے منسوب روایات جتنی معصومین سے سب دیکھ ڈالی. آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا آئندہ کے لیے. لیکن میری نگاہ میں ابھی تک معصومین کی دنیا کے علاوہ غیر معصوم کا ساتھ تذکرہ اس طرح سے نہیں آیا ہے جیسا زیارت وارث میں ہے. السلام علیکم یا وارثہ آدمہ صفوت اللہ سے شروع ہوتا. کس کے وارث؟ کس کے وارث؟ کس کے وارث؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. آ گیا سلسلہ. اب وراثت کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ کس کے بیٹے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکم یبنا. ابھی شروع ہوتا کہہ رہا ہوں. یبنا کتنوں کے بیٹے گنایا ہے؟ لے سب مبہوت ہو گئے. اور کس کا سلام آپ ہے؟ رسول اللہ کے بیٹے فرزند. اور کس کے؟ فاطمہ زہرا کے بیٹے. عربی میں پڑھیے. اور السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ کبریٰ معصومہ نہیں ہے، لیکن معصوم نے جب معصوم کی عظمتوں کو گنایا تو یہ بھی بتا دیا کہ خدیجہ اس معصومین کی ماں کے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خدیجہ عزیز تھی پیغمبر کو. احترام تھا کہ ان کی زندگی میں دوسری بیوی نہیں آئی. اور بعد میں اگر کسی بیوی نے اپنی جوانی خوبصورتی کا تانا بھی دیا تو کہا تم کیا ہو. خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا جب لوگ مجھے انکار کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. اس وقت میرے مال سے مدد کی جب لوگ میرے اپنے آپ کو اپنے مال کو مجھ سے بچا رہے تھے. 4 احسانات کا ذکر کیا جناب خدیجہ کے اللہ کے رسول نے. ایمان لائی، تصدیق کی، پیسہ لگایا، اور جھٹلانے والوں کے مقابلے میں تصدیق کی ہماری. مختلف روایات میں 3-4 احسانات کا تذکرہ ہے.
اور معصوم دنیا نے جدہ ماجدہ خدیجہ کا ذکر کر کے اقرار کیا کہ آج ہم چاہے حسین ہوں، چاہے حسن ہوں، اور چاہے اس کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین ہوں، سب ممنون احسان ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے، اور ہم ان کی نسل سے ہیں، اور ہمارا ان کی نسل سے ہونا شرف ہے۔ آج اسی پیغمبر کی اس شریک حیات کی وفات کی تاریخ ہے جس کی وفات سے پیغمبر کے دل کو اتنا دھچکا لگا ہے، چچا کی موت، اس کے بعد اس شریک حیات کی موت کے کہا یہ سالے اس نے بڑے گھر کی عورت کسی غریب گھر میں آتی ہے تو ناز کرتی ہے، نخرے کرتی ہے، مگر خدیجہ بالکل اس طرح اس گھر میں تھی جیسے کوئی کنیز اپنے آقا کے گھر میں ہو۔ حضور دن بھر کی مصیبتوں کے بعد شام کو گھر آتے تھے تو زبان سے دلجوئی کرنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی دلجوئی تھی۔ میں یہیں پہ ایک جملہ کہے بغیر نہیں رکوں گا کہ ہم جوان جوڑے جو ہیں دنیا میں اس وقت، ہم اپنی اپنی فکر میں ہیں، ایک دوسرے کی فکر میں نہیں ہیں، مگر یہ اللہ نے اس جوڑے کو وجود میں لا کے اعلان کیا کہ ہم ان کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کرتے ہیں اور انس پیدا کرتے ہیں۔ تھکا ہوا مرد گھر میں آئے تو حضرت زہرا کی طرح، حضرت خدیجہ کی طرح پہلے اس کو سکون پہنچاؤ، اس کے بعد اپنے مسائل اس کے سامنے رکھو۔ آج ہمارا روش یہ ہو گئی ہے کہ عورت گھر میں بچے ستا رہے ہیں اور مسائل ہیں، گیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دسیوں مسائل ہے، شوہر نہیں پہنچ پایا تو دروازے ہی سے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ باہر سے کہاں کہاں مصیبتیں اٹھا کے پٹ کے آیا، گرمی سے آیا، پیاسا آیا، بھوکا آیا۔ تو میں یہیں پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے جوان بیٹے بیٹیوں سے جو اس وقت لڑے چلے جا رہے ہیں اور گھر توڑے چلے جا رہے ہیں، ان سے کہوں گا کچھ خدیجہ سے سیکھو، کچھ پیغمبر سے سیکھو، کچھ علی سے سیکھو، کچھ فاطمہ زہرا سے سیکھو۔ اللہ گھر جوڑنے کو پسند کرتا ہے، گھر توڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور توڑنے کا سبب خود غرضی اپنی پوری کرانا، دوسرے کا خیال تم رکھ کے جیو، دوسرا تمہارا خیال رکھ کے جیے گا تو یہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور میں سفارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جناب مرحوم آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب، اس کا فارسی میں نام کیا ہے، اردو میں کیا نام ہے، حد کر رکھی ہے آپ لوگوں نے بھائی، سب ہمارے چچا ہو رہے ہیں بولنے میں۔ خود سازی نہیں ہے، نہیں فاطمہ نہیں ہے، گھر جنت اس طرح کے نام ترجمہ ہوا، انہوں نے صرف ازدواجی زندگی پہ لکھا ہے۔ حد کر رکھی ہے آپ لوگوں نے بولنے میں، ہم سے بھی آگے چلے گئے۔ ہماری تنظیم میں بکتی ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ جہیز میں یہ دیجئے، پڑھیں آقا ابراہیم امینی کتاب۔ مذاق میں کبھی ہم آئینہ ہم سرداری، ہاں آئین ہم سرداری، آئینہ نہیں، آئین یعنی قانون اصول، شوہرداری اور گھر چلانے کے اصول۔ آپ جہیز میں تحفۃ الامام دے دیتے اور قرآن جو غلاف میں لا کے رکھا اور سجا کے رکھ دیا گیا، زندگی بھر چھوا نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ توضیح المسائل بھی دیجیے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ دیجیے کہ جو دونوں پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنا۔ اس میں ایک نام میں نے کتاب کا لیا ہے، ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے، ہم پہنچے نہیں وہاں تک۔ میں پھر عرض کروں گا، تنظیم المکاتب نے اپنی ڈائری میں اور اس کے بعد ویب سائٹ پر وہ تمام بہت بڑی تعداد میں ایپس اور اپلیکیشن ڈال دیے ہیں جو عام مومنین ان زبانوں میں دین اس سے حاصل کر سکتے ہیں جو زبانیں ان کو آتی ہیں، انگریزی میں، اردو میں، گجراتی میں، ان سب زبانوں میں۔ اور افاضل کے لیے الگ سے ڈالیں، خدا کے لیے ان سے استفادہ کیجیے، اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائیے۔ دیکھیے یہ گھر کتنے قیمتی ہیں، مجھے تو کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا، شاذ و نادر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی معصوم دنیا میں یا ان کے ارد گرد بسنے والوں میں طلاق دکھائی دے۔ مجھے نہیں یاد آتا، ہو سکتا میرا حافظہ کمزور ہو گیا، بھول گیا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ ان کی زندگیوں میں طلاق دکھائی دے۔ یعنی ایک مرتبہ رشتہ جڑ گیا تو جڑا رہے گا، اب ایک دوسرے کو برداشت کرو اور اس رشتے کو میٹھا بنائے رکھو۔ طلاق مجھے نہیں دکھائی دیتی، آج ہمارے درمیان طلاق پھیلی چلی جا رہی ہے، ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں خدیجہ کون تھی، سیدہ کون تھی، علی کون تھے، فاطمہ زہرا کون تھی، پیغمبر کا کیا مزاج تھا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے زندگی بسر کی، ایک دوسرے کو غم نہ اٹھانے دیا۔ پیغمبر ان ساری مصیبتوں میں خدیجہ کی دلجوئی کر رہے ہیں، اور خدیجہ ان ساری مصیبتوں میں اپنے شریک حیات کی دلجوئی کر رہی ہیں۔ مگر خدیجہ جب دنیا سے چلی گئی، سکون پیغمبر سے چھن جاتا۔ آئیں ام سلمہ، آئیں ماریہ قبطیہ، آئیں دوسری خواتین جو پیغمبر کی مخلص تھیں، محب تھیں، فرمائشیں کرنے والی نہیں تھیں، سادہ مزاج تھیں،
تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والی تھی، بڑے گھر کے ہونے کا تانا دینے والی نہیں تھی، اپنی خوبصورتی اور جوانی کا تانا دینے والی نہیں تھی۔ یہ تانے شوہر کے دل کو، کلیجے کو چھلنی کر دیتے ہیں، چاہے شوہر بیوی کو تانے دے اور چاہے بیوی شوہر کو تانے دے۔ ان تانوں سے ہمیں ایک دوسرے کو بالکل بچنا چاہیے، نہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنی سسرال کے بزرگوں اور بچوں کو کچھ عیب نکالیں، اور نہ سسرال، ہم میں سب میں عیب ہیں، مگر ہمارا کام ان عیبوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور نبھانا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو طنز کر کے زندگی تلخ کر دینا، توہین کرنا، دل توڑ دینا۔ بات مشہور ہے کہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو لاکھ جوڑیے مگر اس پہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے شیشوں کو مجروح نہ کیجیے، محبت کے ساتھ برتاؤ کیجیے، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیے۔ اور خدیجہ حیات جب چلی گئی تو کون تھا پیغمبر کا؟ فاطمہ جیسی ماں، فاطمہ بنت الاسد جنہیں ماں کہتے تھے پیغمبر، وہ بھی جا چکی۔ اب کوئی بڑا محبت دینے والا تقریباً نہیں ہے۔ اس موقع پر ایک کم سن بچی ہے جس کی ماں ابھی میں شہید ہو گئی، مر گئی ہے، اور جو ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں تنہائیوں میں وقت کاٹتی تھی تو اپنی ماں سے باتیں کر کے دل بہلاتی تھی، اس لیے محدثہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ خود تنہائیوں کا شکار ہوئی تو فرشتے اس سے آگے باتیں کرتے تھے، اس لیے محدثہ کہا جاتا ہے، جن سے بات کی جاتی تھی۔ وہ ماں کے شکم میں تھی تو ماں کا دل بہلاتی تھی۔ ماں چلی گئی، اماں جیسے خدمت کر رہی تھی ویسی خدمت شروع کر دی، اور اتنی خدمت کی اپنے رسول کی، اپنے بابا کی۔ آتے ہیں تو زخموں کو، کم سن 5 سال یا اس سے کم کی بچی، اور وہ روزانہ باپ کو لہو لہان بدن، سوجے ہوئے پیر، تلووں میں کانٹے، اور ان سب کو دیکھے اور برداشت کرے، اور کبھی شکوہ نہ کرے کہ بابا یہ سے چھوڑ دیے۔ مرہم لگائے، گرم پانی سے پیر دھلائے، اتنی خدمت کی کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ میری بیٹی تو میری ماں بن کے رہی ہے۔ مگر یہ ماں کہاں تیار ہوئی تھی؟ یہ ماں خدیجہ کی گود میں تیار ہوئی تھی۔ یعنی ماں نے تربیت کیا تھا اپنی بیٹی کو اس طرح کہ جس نے وہ رنگ اپنایا زندگی کا کہ پیغمبر جیسے باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں، میری ماں ہے۔ اور یہ دل محبتیں اور یہ تربیتیں آپ کو اس خاندان میں ہر جگہ دکھائی دیں گی۔ کربلا میں زینب کا کردار کچھ الگ تھوڑی ہے، کربلا میں زینب کا کردار بھی چھوٹا نہیں ہے۔ بہن ایسی کہ جو اپنے بھائی کے لیے ماں بن گئی، اس لیے کہ اسی گود کی پالی ہے یہ۔ تو مجھے یاد آتا ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ 3-4 سال کی بچی یتیمہ، گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اکیلی فاطمہ زہرا ہے، کم سنی ہے، اسی میں اپنی انتظام بھی کرنا ہے، پیغمبر کے لیے بھی انتظام کرنا ہے، اور ان کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو بھی جھیلنا ہے۔ اسی میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں پرسہ دوں گا کہ آپ کی والدہ گرامی آپ کے پاس سے چلی گئی، سب سے بڑا سایہ چلا گیا، مگر میں پھر کہوں گا کہ میری شہزادی زہرا، آپ کی ماں اٹھی تو اسے در دیوار کے درمیان کچلا نہیں گیا تھا۔ ان کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا جو ضائع ہوا ہو، مگر بی بی آئیے آپ کے بیٹوں کو پرسا دوں۔ ارے 4, 5, 6, 7 سال کے بچے ہیں، ماں کو در دیوار کے درمیان کو چل دیا گیا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، چھوٹا والا بھیا پیٹ سے نکل کے ضائع ہو گیا ہے، اور اس عالم میں پسلیاں ٹوٹ گئی، اتنا کچلا گیا ہے کہ زمین پہ گر پڑی، خون بہ رہا ہے۔ اس عالم میں علی کے گلے میں پھندا ڈال کے ڈالا جا رہا ہے۔ ارے آواز دی، نہ لے جاؤ علی کو، نہ مانے۔ اسی کمزوری میں ہاتھ پھیلا کے علی کا دامن پکڑا کہ نہ جانے دوں گی۔ ظالم نے اتنی سختی سے تازیانہ مارا کہ تازیانے سے کھال پڑتی ہے، مگر میری شہزادی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر آواز دی، چھوڑو ابو الحسن کو، نہ بال بکھراؤں گی۔ مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئی، علی واپس آ گئے۔ ہائے میری شہزادی، آؤ دیکھو زینب کو، سر پہ چادر نہیں ہے، چادر مانگ رہی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، پتھر چلائے جا رہے ہیں، آئینہ بندیاں کر کے زینب کو ان کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے۔ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو امام کہہ دیتے ہیں پھوپھی اماں اتنی قربانی اور دے دیں، بد دعا نہ کریں، انہیں فنا نہ کریں، دربار میں چلیں، خدا کا پیغام پہنچائیں تاکہ دین باقی رہے، ہمارے بابا کی محنت ضائع نہ ہو۔ بس عزیزارو،
اے کنیزان حضرت خدیجہ، اے غلامان حضرت محمد مصطفیٰ اور خاندان اہل بیت کے غلام اور کنیز، تم سے گزارش کروں گا کہ اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اس پر روتے ہو، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، مگر قربانیاں جس مقصد کے لیے دی تھیں وہ تھا یہ کہ ہمارے سروں سے چادریں نہ چھنیں، ہمارے گھروں سے ذکر خدا کی آواز آئے، ہم دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اٹھو اور اس مہم میں شامل ہو جاؤ تاکہ وہ لشکر وجود میں آ جائے، وہ انتظامیہ وجود میں آ جائے، وہ دنیا چلانے والے وجود میں آ جائیں کہ جس کے وجود میں آنے کا انتظار زمانہ کا امام کر رہا ہے، آ کے خون حسین کا انتقام لے اور حسین کے مشن کو پورا کرے، زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے اور امن کو، ظلم و ستم کے ماحول کو امن کے ماحول سے بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم شہداء، ماتم مظلومین، ایک نوحہ مختصر سے پڑھیے۔